الحمدللہ جب انسانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو سب کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکتی ہے. اخلاق کا حسن زندگی میں ہو تو سب سے مناسبت ہو سکتی ہے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو خونی رشتوں کے اندر بھی ازواج زندگی کامیاب نہیں ہوتی. قریب والوں کے اندر زبان بھی ایک، قوم بھی ایک، علاقہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، رشتہ ازواج زندگی ناکام. ازواج زندگی صفر. تو آپ نے 25 سال ایک خاتون سے ساتھ گزار دی، لیکن وفاداری کیسے نبھائی؟ سبحان اللہ. ان کا انتقال ہوگا، لیکن ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس اہلیہ کا تذکرہ بڑے بلند الفاظ میں کیا کرتے تھے، بڑی تعریف کیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پہ رشک نہیں آیا، لیکن خدیجہ پہ ہمیشہ رشک آیا، ہمیشہ رشک آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان کا تذکرہ کرتے بڑے والہانہ انداز میں، بڑے محبت کے ساتھ. یہاں تک کہ کوئی بکری ذبح کرتے تو کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آنا. جو خدیجہ سے محبت کرتی تھی اسے بھی یہ بکری کا گوشت دے کے آنا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی خدیجہ کے علاوہ اور بھی عورت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا کانت وکانت، خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ تو خدیجہ تھی. اس کی عقل و دانش، اس کی سمجھ بوجھ، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی. چاروں بیٹیاں آپ کی حضرت خدیجہ سے، حضرت قاسم اسی سے، حضرت عبداللہ جو نبوت کے بعد آیا جس کو طاہر بھی کہتے ہیں طیب بھی کہتے ہیں، یہ دونوں بیٹے بھی حضرت خدیجہ سے. ایک بیٹا حضرت جویریہ سے آیا، باقی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے آئی. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کا تذکرہ بڑا والہانہ انداز میں کیا کرتے تھے، اور آج بوڑھی ہو جائے تو نظریں ہٹ جاتی، نظریں ہٹ جاتی ہیں. یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرے گھر کی بنیاد میں اس بوڑھی ہی کا تو خون ہے، اسی کی تو محنت ہے، اسی کا تو ساتھ ہے، اسی کی قربانی ہے. لیکن بڑھاپا کیا آیا، بیچاری بیمار کیا ہوئی، اس کی نظروں کی وفا ہی ختم ہو گئی. اور کوئی نئی زندگی میں آ جائے تو اس کی ساری شکایتیں اس کے سامنے کھول دی جاتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا اتنا خیال رکھا، جب تک یہ تھی آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی. جب تک یہ تھی آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی. حضرت عائشہ فرمانے لگی ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، ہوا کیا کہ میرے گھر میں حضرت خدیجہ کی بہن آئی، حضرت حالہ، وہ آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی آواز سنی تو آپ کا چہرہ کھلنے لگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم حالہ، اللہم حالہ، یعنی آپ نے کہا اللہم اجعلھا حالہ، اے اللہ خدیجہ کو چاند بنا دے. حالہ کا ایک ترجمہ چاند بھی آتا ہے، اللہ تو اسے چاند بنا دے. حضرت عائشہ فرمانے لگی مجھے رشک ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے دانت بھی گر گئے تھے، ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا بدلا جیسے وہی آتی تھی تو ایسا چہرے کا رنگ بدل گیا، یا تیز بادل آتے تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور فرمایا اللہ رب العزت نے میری زندگی میں خدیجہ سے بڑھیا عورت کوئی نہیں بھیجی. حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج کے بعد ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ میں بھی بڑی انداز میں کروں گی.